السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آمنہ ذوالفقار اور آج آئی ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ، کو ایجوکیشن سسٹم. اس کے بیسیکلی یہ کانسیپٹ کیا ہے اور یہ جو ہے یہ پریپیئر کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو فار ریئل ورک کے، جہاں پہ انہیں ہر طرح کے پیپلس کے ساتھ کولیبریٹ کرنا پڑتا ہے، ود آل جینڈرز انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اس پر ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے وہ اسپیشل گیسٹ بلائے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ نعمان محمود ملک کو، جو کہ ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں اور پوئٹ بھی ہیں اور اسی کے ساتھ رائٹر بھی ہیں. ان سے آج بات کریں گے کو ایجوکیشن کانسیپٹ کیا ہے. السلام علیکم نعمان. جی کیسے ہیں آپ؟ آپ بتائیں گے یہ کو ایجوکیشن آخر میں یہ ہے کیا اور یہ ہماری سوسائٹل نیڈس کے اکارڈنگ یہ بینیفیشیل ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل، اس میں مختلف آراء ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اکارڈنگ ہے یا نہیں. یہ بیسکلی اسے کہا جاتا ہے مخلوط تعلیم. کو ایجوکیشن سسٹم یہ وہاں سے اس کو اردو میں اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ مرد اور عورت کا ایک اکٹھا ہو کے پڑھنا ہے، ایک جگہ پہ رہ کے پڑھنا ہے. جیسے کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ جو ریشو ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ڈس ایڈوانٹیجز کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کے. تو بہت بھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اس کے پازیٹیو بھی اور پازیٹیو سوشل چینج بھی بہت ہے. جی بالکل، وہ بھی آپ سے انشاءاللہ اس کو میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہماری سوسائٹی پہ بہت زیادہ رائج ہے، بہت اعلیٰ سطح پہ ہے. تمام ادارے آپ دیکھ لیں، مختلف یونیورسٹیز کالجز آپ دیکھ لیں، وہاں پہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کو ایجوکیشن سسٹم ہے کیا؟ جی یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ جی کانسیپٹ کیا اس کے بغیر جو ہے اسٹڈی جو ہے کیا نہیں ہو سکتی یا پھر بالکل ہو سکتی؟ دیکھیں، میں آپ کو اس پہ اپنی آراء دے دوں. یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایک ہمارا نظام ہے، اس نے ہم پہ مسلط کیا ہے. اس کے بغیر بھی اسٹڈی ہو سکتی ہے اور اس کے بغیر زیادہ اچھی اسٹڈی ہو سکتی ہے. میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ بوائز کے کالجز ہیں اگر وہ اس میں تمام بوائز پڑھتے ہیں. اگر سوری آپ کو یہاں پہ ڈسٹرب کروں گی، مجھے لگتا ہے اف آئی ڈو آپ کا اوپینین میرا جو ہے کہ اگر انگیج ہو کر ساتھ یہ کو ایجوکیشن ہو، اس میں زیادہ آپ کی جو ہے سوشل اسکلز جو ہیں یا پھر کریٹیکل تھنکنگ جو وہ انہینس ہوتی ہے. تو پھر یہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کو ایجوکیشن میں زیادہ جو ہے وہ اسٹڈی جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے. جی دیکھیں، وہ آپ کی اپنی رائے ہے نا، لیکن میں سوسائٹی کے اوپر جو بات ہے نا اس میں اکبر کا آپ کو شعر سنا دیتا ہوں، میں شاید آپ کو بات سمجھا پاؤں. کہتے ہیں کہ یوں تو بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس فرعون کو کالج کی نہ سوجی. دیکھیں، جو مخلوط تعلیم ہے نا، یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے اور ایک سٹیج کے بعد اس کی جو ضرورت ہے وہ رہتی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب انسان یا بچہ آپ کہہ لیں چھوٹی ایج کے اندر ہوتا ہے تو وہ جو ہے اسکول جایا کرتا ہے، تو اسکول کے اندر اس کو تمام اپنے رشتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، اور گھر کا ماحول ایسا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو ریسرچ کہتی ہے کہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ پہلی جماعت سے لے کے 5ویں یا 8ویں جماعت تک بچے کو ایجوکیشن سسٹم میں رکھیں. اس کے بعد جو کالج ہے نا اس کا، تو وہ آپ نے کو ایجوکیشن سسٹم میں نہیں اس بچے کو ڈالنا. یہ ریسرچ کہتی ہے، یہ میری اپنی نقطہ نگاہ نہیں ہے، یہ آپ ریسرچ دیکھ لیجئے. اس کے بعد یہ جو کالج کا سسٹم ہے نا، کالج کے سسٹم میں اس کو بوائز کے کالجز میں پڑھنا چاہیے. یہ جو آج سسٹم ہے، لیکن بیسیکلی جو ہے اگر ہم اپنی پروفیشنل لائف کی اگر بات کریں نا اور پرسنل لائف پر بھی آگے آپ کو جا کر ہر طرح کے آل جینڈر سے ڈیل جب کرنا پڑتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا وہاں پر کانفیڈنس لیول یا پھر پارٹیسپیشن لیول جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اس چیز سے؟ دیکھیں، میں آپ کو اگر پہلے ہی اس چیز پر پریپریشن نہ کی گئی ہو، اگر یہ اسٹڈی کو اگر اس طرح سے نہ لے دیکھیں، جب وہ بچہ بچپن کی حدود کے اندر داخل ہوتا ہے نا تب اس کو بتا دیا جاتا ہے. جب وہ 8ویں جماعت کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ بنیادی تعلیم تک کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھے، اس کو وہ آئیڈیا تھوڑا سا اس حوالے سے ہو جاتا ہے. لیکن جو کالج کی لائف ہے، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، جو کالج کا سسٹم ہے نا وہ اسے جو ہے بوائز کے پڑھنا چاہیے. ہاں، لیکن جب وہ یونیورسٹی لیول پہ پہنچتا ہے تو ریسرچ یہ کہتی ہے اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کو یونیورسٹی میں بے شک وہ کو ایجوکیشن سسٹم میں آ جائے، کیونکہ تب تک اس کا مینٹل لیول جو ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے یونیورسٹی لیول. لیکن کالج لیول پہ نہیں. کالج لیول پہ جو ہے نا بوائز کو بوائز کے کالجز میں اور فیمیلز کے کالجز میں پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس میں کمپٹیشن آ جاتا ہے پھر بعد میں. اگر آپ انٹرمیڈیٹ کی بات کریں یا کالج لائف کی بات کریں تو اس دور میں پھر یہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، پھر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہے. اس کو مغرب سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے ان کے فلاز اور ڈرا بیکس پر
بتائیں گے, تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ یہ جو مخلوط تعلیم ہے, کو ایجوکیشن سسٹم, یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ یہ جب انسان جو ہے نوجوانی کی عمر سے گزر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں, تو یہ جو اس کی انٹریکشنز ہیں وہ اس حوالے سے ہوتی ہیں, لڑکی کی بھی ہوتی ہیں, خالی لڑکے کی میں بات نہیں کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ تب وہ میچور نہیں ہوتا, یعنی کہ جو کالج لائف اس کی ہوتی ہے نا, وہ بالکل ایک ایسی لائف ہوتی ہے کہ اس کو نئی جگہ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کالج ہے, یہاں پہ فیمیلز بھی پڑھتی ہیں. تو یہ جو ریشو ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو مغربی تہذیب سے جو ہے وہ انٹریکٹ کیا گیا ہے. یہ جو سوسائٹی ہے یہ مغربی تہذیب کو نمائندگی کرتی ہے. یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ مشرف صاحب نے اس کو رائج کیا تھا سب سے زیادہ, جو زیادہ تیزی سے بڑھا تھا. ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں اپوزٹ جینڈر کی وجہ سے, بالکل فوکس نہیں رہتا ہے اسٹڈی پر, یہ چیزیں تو آتی ہیں. بالکل. تو یہ جو ہے نا, تو یونیورسٹی سطح پہ جب انسان پہنچتا ہے تو یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, یہ آپ کو یونیورسٹی لیول تک جو ہے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پریکٹیکل لائف کے قریب آپ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کی آفیسز کی لائف ہے, یا آپ نے اگر جاب کرنی ہے وہاں پہ بھی فیمیلز ہوتی ہیں, اور جیسے کہ اس دفاتر میں بھی آپ دیکھ لیں کسی بھی دفاتر, ہاں, وہ آپ مینٹلی طور پر پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اپنی میں آپ کو شعر پہلے میں پورا کر دوں, کہتے ہیں اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں اقوال رسول ہاشمی, قول رسول ہاشمی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو اسلام ہے نا, وہ اس کے بھی انگیزڈ ہے مخلوط تعلیم کے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف یہ انگریز کا نظام ہے. یہ انگلش جو پڑھنے والے ہیں, پاکستان میں 2 لوگوں کو جو ہے طاقتور سمجھا جاتا ہے, جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا وہ انگلش بولتا ہے. یہ آپ فیکٹس ہیں, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. یہ بیسیکلی مغربی تہذیب سے آیا ہے, یہ مغربی تہذیب کو ہی آن کرتا ہے. جی اچھا, تو اس میں اگر جو اسٹیریوٹائپس ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اس کے میرا خیال ہے اتنے فائدے نہیں ہیں جتنے اس کے نقصانات ہیں. بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ہے, یہ بھی مخلوط تعلیم سے آیا ہے. یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ کہیں اور سے نہیں آیا, یہ یہیں سے آیا ہے کہ جی اچھا یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو ہم لوگ کالج کے اندر سمجھتے ہیں کہ جی یہ دوست ہے, حالانکہ وہ دوست نہیں ہوتا. وہ ایک صرف ہم ایک نوٹس حاصل کرنے کے لیے, ایک ہوم ورک کرنے کے لیے, اٹینشن کے لیے بھی, کہ یار ایک وقت گزاری ہے. یہ وقت گزاری کا ایک ہے, اس کا رشتے سے کوئی تعلق نہیں. اور یہی آپ دیکھ لیں مغرب کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی یہی چیزیں رائج ہیں. جی, اور مجھے لگتا ہے اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کے پازیٹیو امپیکٹس بتائیں گے کیا ہے؟ جی بالکل, پازیٹیو امپیکٹس یہ ہیں کہ سب سے زیادہ اس میں جو گرومنگ ہے وہ انسان کی ہوتی ہے. کمپٹیشن جب ہوتا ہے, جب ایک فیمیل اچھا آپ اٹینڈ کر رہی ہو اس سبق کو, اس لیسن کو, تو جو لڑکا ہے اس کے ذہن میں بھی آتا ہے. فیمیل کو میرے خیال سے اس چیز میں بہت سی جو ہے کرٹیکل جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اگر رورل ایریاز کو دیکھ لیا جائے, وہاں پر تو اس چیز کو بہت زیادہ نیگیٹو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ کیا اب آپ لڑکوں میں جا کر پڑھیں گی, کس لیے, کیا کرنا ہے, شادی کریں, گھر بیٹھیں. اس پر کیا تھوڑی سی روشنی رہے گی؟ دیکھیں, یہ تو یہ صنفی جو تنازع کی بات ہے, یہ صنفی امتیاز کی بات ہے. دیکھیں, یہ ہمیں گھروں سے ہی تربیت دینی چاہیے کہ اگر ایک فیمیل وہ پڑھنا چاہتی ہے, اور اگر وہ, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو شادی کے بعد بھی پڑھتے ہیں. شادی ایک وہ نقطہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ہو گئی ہے تو آپ اور کوئی کام نہ کریں, ایسا کچھ ہی نہیں ہے. میں نے ایسے لوگ دیتے ہیں اب آگے جا کر وہ شادی کے بعد کرنا, ابھی نہیں ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں. بالکل اس طرح کی وہ ہمارے گھروں کا ماحول, جی ہمارے گھروں کی جو تربیت ہے یا ماحول ہے وہ ایسا دیا جاتا ہے لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ہے اس کی شادی کریں اور ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور یہ اپنے گھر جائے. موسٹلی یہ چیزیں جو ہیں رورل ایریاز میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز. جی, وہ لیک آف اویئرنیس ہے نا, وہ شعوری آگاہی کی کمی ہے, اس وجہ سے یہ چیزیں ان چیزوں کا سامنا ڈسکس کر رہے ہیں پروگرام میں تاکہ ان سے اویئرنیس ان کو حاصل ہو سکے. اور دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ بھی ہے کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے, اس کو نیگیٹو مت دیکھیں, پازیٹیو لے کر جائیں تو یہ ایک پازیٹیو سوشل چینج بھی کریٹ کر سکتا ہے. اچھا, اس کے آگے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ پازیٹیو جو ہے اس کے امپیکٹ جو سوسائٹی پہ وہ پلیز کمپلیٹ کر دیں. جی, پازیٹیو جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کمپٹیشن جب
آپ کا ہو تو آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ مجھے بھی اچھی سی چیزیں کرنی چاہیے, مجھے بھی ڈیبیٹس میں حصہ لینا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ لڑکا ہو کے بات چیت نہیں کر رہا, وہ لڑکی ہو کے دیکھے کتنی اچھی بات کر رہی ہے. یہ کمپٹیشن فیکٹر بھی اس میں آتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے کانفیڈنس آپ کا بہت زیادہ اس میں بلڈ ہو جاتا ہے کمپٹیشن لیول سے اگر بات کریں. اور اس کے مختلف فوائد بھی ہیں, اگر آپ اچھے پہلو سے دیکھیں تو لوگوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اس کو ایجوکیشن سسٹم میں. ہاں جی, یہ بھی ایک ہے, کیونکہ رشتہ ڈھونڈنا بھی بہت مشکل کام ہے آج کل کے دور میں. اگر آپ کو کالج سے یا یونیورسٹی سے مل جائے تو, اور ایسا ہوتا بھی ہے. بانو قدسیہ صاحبہ جو تھیں وہ اشفاق احمد صاحب سے گورنمنٹ کالج میں ملی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کو پازیٹیو پہلو سے دیکھیں تو پازیٹیو بھی ہے, لیکن اس کے نیگیٹو پہلو بھی اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. جی, اسی میں بات آگے کرنا چاہوں گی ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے, کہ پہلے جو ہے انہیں اس چیز کا وہ جو ہے ان کو یہ ہیومن رائٹس نہیں ملے ہوئے تھے کہ وہ پہلے ایجوکیشن نہیں کر سکے, لیکن اب وہ جو ہے کو ایجوکیشن سسٹم میں بھی اب دیکھے جا رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ سوسائٹی جو ہے اس چیز کو ٹرانسجینڈرز کو ایجوکیشن سسٹم کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جو ایجوکیشن ہے اس کو ٹرانسجینڈرز جو ایکسیپٹ تو کرتا ہے, لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے نا, بات صرف وہی ہے, سسٹم ہمارا اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ سسٹم میں اتار چڑھاؤ ہے, اپ ڈاؤنس ہے اور تفریق ہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے, سب برابر ہیں, تمام انسان برابر ہے, لیکن جو ہمارا سسٹم اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں ٹرانسجینڈرز کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے, بہت زیادہ ہرڈلس کا سامنا عام حالات میں بھی ہے. تو کو ایجوکیشن تو دور کی بات ہے, اب تو ٹرانسجینڈرز کے لیے علیحدہ ادارے بنائے جاتے ہیں. پولیس کی طرف سے بھی اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کا علیحدہ سیکشن بنائیں آپ, وہ وہیں پہ پڑھیں, کیونکہ یہ ان میں نہیں پڑھ سکتے. ہمارا معاشرہ انہیں بلی کیا جاتا ہے, جی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ ایسے ہیں تو ان کا مذاق اڑانا, ان کے اوپر جملے کسنا, دس از ویری مچ رانگ. بالکل بالکل. ہماری سوسائٹی کو اتنا براڈ مائنڈیڈ تو ہو جانا چاہیے کہ کس چیز کو کس طرح سے لے کر جایا جائے. وہ بھی انسان ہیں, اور اگر وہ اس چیز میں آگے آ سکتے ہیں تو ان کو اس چیز کا موقع دینا چاہیے. اچھا, اس حوالے سے آگے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہے کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کا کس طرح سے انفلوئنس کر رہی ہے ہماری سوسائٹی پہ, ہمارے ینگسٹرز پر؟ بہت زیادہ یہ دن رات انفلوئنس کر رہی ہے, دن رات اس کا جو غلبہ ہے وہ طاڑی ہے ہر ایک پہ. اور یہ اب تو یہ خواہش ہو گئی, لڑکے کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ کو ایجوکیشن سسٹم پہ پڑھے, اور لڑکی کی بھی یہی خواہش ہے, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کہ یار ہم نے اب فیمیلس کے کالج. یہ خواہش کے بسائڈس کیا ہے, لائک خواہش تو ایک جگہ پر رہ گی نا, یہی وجہ ہے نا کہ ہم وہ اقوام مغرب سے ہم اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں نا. ہم ایک آزاد معاشرہ بننا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار اسلام صرف ہم نام کی تک ہم اسلام کا نام لیتے ہیں صرف, ہمارا عمل جو ہے نا وہ اسلام آباد والے ہمارے سارے کام ہیں. بیسکلی ہم اس پہ عمل نہیں پیرا ہونا چاہتے نا. ہم نے اپنی جو ویلیوز ہیں اس کو, میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہم نے مغرب سے ویسٹ کے ہم نے کیا. یہی وہی کلچر ہے, لڑکے لڑکیوں کا پڑھنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا. تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ, اس لیے یہ خواہش کا باعث بن گئی ہے. یہ اس لیے خواہش لڑکا یا لڑکی رکھتا ہے کہ یار ہم ایجوکیشن سسٹم میں, کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھیں جہاں پہ ہم ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر سکیں. اگر پیریڈ نہیں ہے تو ہم وہاں پہ گپ شپ کریں, کینٹین میں بیٹھیں, اپنا وقت گزاریں, اور ہم اس چیز کو یادگار بنائیں. اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں. اور جو کہ یہ تو اس کے فلاز میں دیکھا جا سکتا ہے, اور ایسا ہے بھی, دس از ریئلٹی. بالکل. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو سچ میں پڑھائی کی نیت سے یا پھر یہ جو اپنی گروتھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو اس سسٹم کا حصہ ہے کو ایجوکیشن کا, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گرومنگ فیکٹر سے اگر بات کریں تو بہت زیادہ اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے. ہر ایک سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آ جاتا ہے. پھر گریڈس کا معاملہ آ جاتا ہے کہ یار ان کے گریڈس اچھے ہیں تو مجھے بھی اس پہ محنت کرنی چاہیے. پھر وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے انسان محنت کرتا ہے, کیونکہ وہ کمپٹیشن فیکٹر کی بات آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے کافی اہمیت کا حامل بن چکی ہیں. اور سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ جو شدت اختیار کر گیا یہ معاملہ, ہر کوئی کو ایجوکیشن سسٹم میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے. اب یہ میں آپ کو ریشو بھی بتا رہا ہوں, یہ حقیقت بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ, اور ٹھیک ہے اگر سسٹم آن کر رہا ہے اور ہر کوئی اس کو آن کر رہا ہے تو ہر کوئی ایڈمیشن لے رہا ہے, جا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اور اچھی بات ہے, اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے. جب سسٹم کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جدیدیت آ گئی ہے, گرومنگ ضروری ہے, مجھے بھی یہی لگتا ہے. بالکل جی. تو اسی کے ساتھ آپ آگے کوئی اس حوالے سے آپ پوائنٹ بھی ہیں شیئر کوٹ کریں گے کوئی؟ جی, میں نے وومنس امپاورمنٹ کے اوپر اپنی شاعری لکھی تھی, تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کانچ کی سی کھنک تھی
اس کی ہنسی میں کانچ کی سی کھنک تھی اس کی ہنسی میں، باتیں کرتے کرتے بات کم کرتی مگر ہنستی زیادہ تھی، کہنے لگی کہ ایک دکھ ہے، کہنے لگی کہ ایک دکھ ہے جو چراغ کی لو کی طرح میرے دل میں روشن ہے، میری ہنسی میری نہیں۔ یہ نثری نظم ہے، اس کا یہ اینڈنگ ہے کہ انسان چہرے سے مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کتنے غم ہیں اس کو وہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ جی اچھا، تو اس کے آگے کہ جینڈر ایکوالٹی پہ اگر اسی پہ بات کرنا چاہوں تو اس پہ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ایک الگ موضوع ہے جینڈر ایکویلٹی، اس پہ انشاءاللہ ہم پھر میرے بات کریں خیال گے۔ سے کو ایجوکیشن سسٹم میں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو جینڈر ایکوالٹی سسٹم کا پتہ چلتا ہے اور اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ نیکسٹ پرسن کو کس طرح سے رسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ وہی فیکٹرز ہے نا، جب آپ اس گیدرنگ میں رہیں گے نا کو ایجوکیشن سسٹم کی گیدرنگ میں، تو آپ کو پھر ویلیوز کا پتہ چلے گا، رسپیکٹ ایلیمنٹ پتہ چلے گا، عورت کی عزت کا پتہ چلے گا کہ آپ نے کہاں پہ کیا بات کرنی ہے، کہاں پہ خاموش رہنا ہے اور ویلیوز کا خیال رکھنا ہے، تہذیب یافتہ معاشرے کا ایک اہم فرد ہونے کا آپ نے ثبوت دینا ہے۔ یہ وہیں سے پتہ چلے گا آپ کو جب اس سوسائٹی میں رہیں گے اور آپ اس سوسائٹی میں رہ کے اپنے آپ کو گروم کریں گے۔ جی بہت شکریہ نعمان، تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ جو ہیں نیو آئیڈیاز جو ہیں جنریٹ ہو سکتے ہیں، اسی کے ساتھ جو ہے پرسپیکٹیوز جو ہیں ان کو بہت کلوزلی جو ہے لک اپ کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ اپنی پرسنل گروتھ اور پروفیشنل گروتھ وغیرہ سکسیز کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کو ایجوکیشن سسٹم، اور ہماری سوسائٹی کو جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اتنا براڈ مائنڈیڈ اب ہونا چاہیے کہ اب کو ایجوکیشن سسٹم ضروری نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہماری آگے پروفیشنل لائف وغیرہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے اس چیز سے بوسٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں پارٹیسپیشن لیول بھی بوسٹ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔